فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ محمد اویس ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ۔ کتاب کا عنوان ہے اعتقاد از شیخ صدوق۔ مجاہد عباس صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، 7 پارٹس پہ یہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ مختلف شخصیات نے کیا ہے، جن میں آفتاب جوادی صاحب ہیں، محی الدین کاظم صاحب ہیں، عباس موسوی صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب ہیں، شفا نجفی صاحب ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ان میں سے 3 شخصیات یعنی محی الدین کاظم صاحب، آفتاب جوادی صاحب اور عباس موسوی صاحب، ان کے سامنے میں نے زانو تلمذ بھی طے کیے ہیں، میرے استاد رہے ہیں۔ کتاب پہ آتے ہیں۔ کتاب بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، مختصر کتاب ہے، لیکن شیخ صدوق صاحب اعلی اللہ مقامہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اسی کتاب کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدث بھی ہیں، اور ان کی احادیث جو ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فوراً کوئی چیز سنتے تھے تو اسے یاد کر لیتے تھے اور فخر سے بیان کرتے تھے کہ ایسا کیوں نہ ہو، میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ بالکل ایک پشت کے فاصلے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور امام زمانہ کی تو غیبت صورہ کے اندر خود موجود رہے، تو اس لیے کتاب کے اندر اسناد نہیں ذکر کی گئیں، فقط قرآنی آیات کے حوالہ جات پہ ہی اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر شیخ صدوق نے مختصر انداز سے تشیع کے عقائد بیان کیے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء پر ہمارا عقیدہ، خدا کے عدل کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہاں تک کہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم یہ عدل سے کام لیں۔ خدا جو ہے وہ عدل کے مقابلے میں تفضل سے کام لیتا ہے، چونکہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ سبقت ہے، اسے سبقت رحمتہ علی غضب، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ خدا کے تفضل کی وجہ سے جائیں گے، عدل کی وجہ سے نہیں جائیں گے، چونکہ خدا اگر عدل کرنے پہ آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جا سکیں۔ وہی جنت میں جائے گا، شیخ صدوق بیان کرتے ہیں، جسے خداوند متعال کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی۔ اس کے علاوہ رجت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کہ شیعہ یقین رکھتے ہیں کہ رجت ہے، تقیہ ہے، اور رجت پر مختلف آیات کوٹ کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، اس کے علاوہ 259 ہے۔ اس کے علاوہ میقات کے لیے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے 70 افراد کو، سورہ بقرہ میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ برزخ پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ پل صراط کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر موجود ہے، جس سے گزر کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پل صراط سے انہوں نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بیسیکلی معرفت ہے اہل بیت کی، اور جو اہل بیت کی معرفت کو کامل انداز سے حاصل کرے گا اسے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ حاصل ہوگا۔ پھر پل صراط پر مختلف گھاٹیاں ہیں، کہیں امر کی گھاٹی ہے جہاں اوامر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہیں نہی کی گھاٹی ہے جہاں نہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہیں فرض کی گھاٹی ہے جہاں جتنے بھی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ چیک پوسٹیں ہیں، یہاں انسان حساب کتاب دے کر جائے گا، اور انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی جو ہے وہ ولایت کی گھاٹی ہے، یعنی جو اہل بیت کی محبت اور ولایت دل میں رکھتا ہے اس کو وہاں سے جاننے کی اجازت ملے گی۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ انہیں روک لو، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔
تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قدر و قضا جو ہے اس پہ بھی ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے، لیکن امیر المومنین کی بڑی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ قدر و قضا یہ راز الہی ہے، اور یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سانپ اور بچھو اور مچھلیاں جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ قدر و قضا جو ہے یہ ایک مخفی امر ہے، اس پر ہمیں اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جن تک رسائی ممکن نہیں ہے ان پہ اجمالاً یقین رکھنا ہی کافی ہے۔ مختلف اپنے نظریات عقائد جو تشیع کے ہیں ان کو بیان کیا ہے، کئی مقامات پہ کہا ہے کہ ان آباس پہ ہم مستقل رسالے تحریر کریں گے، اور آخر پہ ایک بڑی شرح آفاق حدیث ہے، اور میں ضرور اس چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ کتاب کے آخر میں اس حدیث کو ضرور پڑھیں کہ جس میں سلیم ابن قیس ہلالی امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف احادیث کو دیکھا جو آپس میں جن کا تعارض بھی ہے، ٹکراتی بھی ہیں، کچھ احادیث کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، کچھ احادیث کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے لیے تو معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس پہ پھر امیر المومنین نے ایک بڑی طویل حدیث ارشاد فرمائی ہے، میں اس کے چند نکات بیان کروں گا، باقی آپ اس حدیث کو پڑھیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ سلیم ابن قیس ہلالی، اب تم نے سوال کیا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والوں کی 4 اقسام ہیں۔ کچھ لوگ تو منافق ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں بھی ان پہ جھوٹ باندھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو امیر المومنین بیان کرتے ہیں پہلا وہ طبقہ ہے، وہ گروہ ہے جو منافق ہیں اور جو من گھڑت احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے تو لوگ ان سے احادیث نہ لیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حدیث کو سنا اور پھر اس کے کچھ حصے کو بھول گئے، کچھ کو یاد رکھا، کچھ کو بھول گئے، اور وہ بیان کرتے رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا، اور اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا حافظہ کمزور ہے یا یہ مکمل انداز سے حدیث کو یاد نہیں رکھ سکتے تو لوگ ان سے حدیثیں لینا چھوڑ دیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنی اور کسی اور مقام پہ رسول اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا تو وہ حدیث ان تک نہیں پہنچ سکی، یا کوئی منسوخ جس کو کیا اس کا تو انہوں نے سنا، اس حدیث کو تو سنا انہوں نے، لیکن کس چیز کو منسوخ کیا تھا یہ ان تک نہیں پہنچ سکی۔ تو یعنی ان کے پاس ادھوری احادیث جو ہیں وہ پہنچی ہیں، مکمل طور پر یہ احادیث کا علم ہی رکھتے، یعنی ناسخ اور منسوخ جس طرح قرآن میں ہے اس طرح احادیث میں بھی ہے، لیکن وہ مکمل طور سے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کے ناسخ اور منسوخ سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے تو وہ حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں، یا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مکمل طور پر اس حوالے سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو لوگ ان سے حدیث لینا چھوڑ دیں۔ اور پھر ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو مکمل طور پر رسول اللہ کے ساتھ رہے، ناسخ و منسوخ پر جنہیں مکمل گرفت حاصل ہے، جن کا حافظہ بہت مضبوط ہے، جن کے دل ایمان سے سرشار ہیں، اور وہ حدیث بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ میرا شمار انہی لوگوں میں ہے، اور میں نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے۔ رسول اللہ جا کہیں جاتے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، اپنے گھر میں ہوتے تو جب میں آتا تو تخلیہ فراہم کرتے، اسے یقینی بنا دیتے، اکثر اوقات میرے گھر آتے، باقی لوگوں کو اٹھا دیتے، فقط میری زوجہ جناب فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین باقی رہتے۔ میں کئی چیزیں ان سے پوچھتا، وہ مجھے بیان کرتے، پھر جب میں سوال پوچھ کے خاموش ہو جاتا تو وہ پھر خود ابتدا کرتے، پھر وہ دعا کرتے کہ میرا اللہ علی کی حفاظت کر، اور پھر میں ان سے سوال کرتا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا میرے حوالے سے یہ خدشہ ہے کہ میں کوئی حدیث بھول جاؤں؟ تو آپ بیان کرتے نہیں، نہ مجھے تمہارے حوالے سے غلطی کا کوئی شبہ ہے اور نہ ہی اس بات کا شبہ ہے کہ تم کوئی چیز بھول جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے سے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور وہ اپنے امر کو نافذ کر کے رہے گا۔ پھر مولا کائنات بیان کرتے کہ میں نے پوچھا کہ کون سی میری اولاد؟
تو پھر آپ نے بیان کیا کہ آپ کے بعد یہ میرا بیٹا حسن، پھر امام حسین، پھر ان کی اولاد میں سے امام سجاد، وہ آپ کی زندگی میں ہی ہوں گے، انہیں میری طرف سے سلام کہیے گا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد باقر، پھر امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ وہ آپ کی زندگی میں دنیا میں آئیں گے، انہیں میری طرف سے سلام کہیے گا۔ یہاں تک کہ تمام ائمہ معصومین کے نام لیے اور پھر بیان کیا کہ آخری ان میں سے قائم آل محمد ہیں جو غیبت میں جائیں گے، پھر ظہور کریں گے مقام ابراہیم اور طواف کرنے کی جو جگہ ہے اس کے درمیان وہ موجود ہوں گے۔ اور پھر امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ کون کون سے لوگ ہوں گے کہ جو ان کا ساتھ دیں گے، اور اے سلیم ابن قیس ہلالی، میں جانتا ہوں کہ کس کس قبیلے سے وہ لوگ ہوں گے، کون کون سے لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہ طویل حدیث ہے، میں نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے۔ پھر سلیم ابن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں کہ بعد میں میری ملاقات امام حسن امام حسین سے ہوئی، ان کو میں نے یہ حدیث بیان کی تو آپ نے کہا کہ بالکل تم نے درست کہا ہے، ہم اس وقت رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے جب رسول اللہ نے ہمارے بابا امام علی کو یہ حدیث بیان کی۔ پھر سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر کے سامنے یہ حدیث پڑھی، انہوں نے بھی تائید کی کہ مجھے بھی حدیث بیان کی گئی، اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہ تائید کی کہ جب میں چھوٹا تھا تو امیر المومنین کی زبان مبارک سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو مختلف اتوار میں اس حدیث کی تصدیق ہوتی رہی ہے، اور پھر لکھنے والے شیخ صدوق ہیں جو محدث ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے اور یہ کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔